السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ بچپن میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ ان پر ایمان لے آئے، اور حضرت ابراہیم کی تمام ہجرتوں میں یہ ان کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبی بنایا اور صدوم اور عامورہ کے علاقوں میں جا کر تبلیغ کا حکم دیا۔ یہ دونوں بستیاں اردن میں تھیں۔ اس زمانے میں جہاں یہ بستیاں قائم تھیں، آج اسی جگہ بحر میت یعنی بحر لوط ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ بہت سی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی۔ نمبر 1، وہ اپنی فطری خواہش عورتوں کے بجائے نوجوان لڑکوں سے پوری کرتے تھے۔ اس برائی کو انہوں نے ہی ایجاد کیا، ان سے پہلے دنیا میں اس برائی کا کوئی وجود نہ تھا۔ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، وہ یہ کہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ سورہ اعراف آیت 80-81۔ نمبر 2، وہ باہر سے آنے والے تاجروں کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ قرآن میں ہے، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ کیا تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو یعنی ڈاکہ زنی کرتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ نمبر 3، ان سب کے علاوہ کفر و شرک میں بھی مبتلا تھے۔ نمبر 4، وہ گندے اور بے حیائی کے کام کر کے شرمانے کی بجائے سب کے سامنے بھری محفلوں میں انہیں فخر کے انداز میں بیان کرتے تھے۔ نمبر 5، جب حضرت لوط علیہ السلام انہیں منع کرتے تو وہ منہ چڑھاتے اور کہتے کہ تم بڑے پاک باز ہو، اگر اتنے ہی پاک باز ہو تو ہماری بستی چھوڑ کر کہیں اور جا بسو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، ان کو یعنی لوط اور ان کے خاندان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے پھرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 82۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا اور ان برائیوں سے باز آنے کی نصیحت کی، مگر ان کے گھر والوں کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا، خود ان کی بیوی بھی ایمان نہ لائی۔ ایک دن پھر آپ نے بڑے درد کے ساتھ انہیں سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، میں صرف تمہاری خیر خواہی کی بات کرتا ہوں اور اس پر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، پھر بھلا تم کیوں اپنی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ مگر وہ ہٹ دھرمی پر اڑے رہے اور کہنے لگے، اے لوط، زیادہ نصیحت نہ کرو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ سورہ شعراء آیت 160 تا 167 میں ہے، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا بھر کے مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے رکھتے ہو؟ حقیقت میں تم بڑے ظالم اور حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اے لوط، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ سورہ شعراء آیت 160 تا 167۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور انہوں نے بات مان کر نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عذاب کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد وہ حضرت لوط کے پاس پہنچے۔ اس وقت یہ فرشتے اپنی اصلی شکل و صورت میں نہ تھے بلکہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم کے لوگوں نے ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو زبردستی آپ کے گھر میں گھس آئے اور ان لڑکوں کے ساتھ بے حیائی کے کام کا ارادہ کیا۔ ادھر ابھی تک حضرت لوط کو بھی پتہ نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے آپ بہت پریشان ہوئے اور قوم کے لوگوں کو سمجھانے لگے کہ دیکھو، یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں تو انہیں تسلی دی اور بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ یہاں سے نکل کر کہیں اور تشریف لے جائیں۔ سورہ ہود میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب الى آخر الآیات۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے تنگ دل ہوئے اور ان کی موجودگی سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بڑا سخت ہے، اور ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے کودتے ہوئے آ دھمکے اور وہ پہلے ہی سے بدکاری کے عادی تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو، اور دیکھو اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی سمجھدار شخص نہیں ہے؟ وہ لوگ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس تمہیں روکنے کی کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ اب وہ فرشتے بول اٹھے کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تم تک پہنچ نہیں سکتے۔ تم راتوں رات اپنی بیوی کے سوا باقی سب گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی کسی بات کی فکر نہ کرے۔ ہاں تمہاری بیوی پر اس کے کفر کی وجہ سے وہی مصیبت آئے گی جو ان سب پر آئے گی۔ ان پر عذاب کا وقت صبح کا طے ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصوں کو نیچے کر دیا، یعنی اسے الٹ پلٹ دیا، اور ان پر مسلسل آگ میں پکے ہوئے پتھر برسائے جن کا نشانہ اللہ کی طرف سے طے تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 77 تا 83۔ حضرت لوط اس بستی سے چلے گئے اور اس پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب آیا۔ پہلے ایک سخت چیخ آئی اور اس کے بعد بستی کا تختہ الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس طرح پوری قوم خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ سورہ حجر آیت نمبر 73-74 میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ تو صبح ہوتے ہوتے ایک دھماکے دار چیخ نے انہیں آ دبوچا، پھر ہم نے پوری بستی کو اوپر نیچے پلٹ دیا اور ان پر پکی مٹی کے دہکتے انگاروں کی بارش کی۔ حضرت لوط کے حالات میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ خدا کرے کہ ہم ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریں اور خدا کی نافرمانی سے بچیں۔ نمبر 1، قوم لوط کی خاص برائی یہ تھی کہ وہ اپنی فطری خواہش غیر فطری طریقے سے پوری کرتے تھے۔ افسوس کہ آج کی دنیا میں بھی اس برائی کو ایک کلچر کے طور پر فروغ دیا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے ملکوں میں ہم جنس پرستی کو قانونی جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط کی قوم میں برائی یہ تھی کہ مرد اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے تھے، اور آج کی دنیا اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ چکی ہے۔ اب مرد اپنی جنس کے ساتھ تو یہ بدعملی کر ہی رہے ہیں، عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہی ہیں۔ مردوں کی شادیاں مردوں سے ہو رہی ہیں اور عورتوں کی شادیاں عورتوں سے۔ موجودہ دنیا بے وقوفی میں قوم لوط سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ نمبر 2، جب حضرت لوط اپنی قوم کو سمجھاتے تھے تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، اور پھر انہیں اپنے شہر سے نکالنے کی دھمکی دیتے تھے۔ آج کی دنیا میں بھی ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرنے والے لوگ اس کی مخالفت کرنے والوں کو اسی طرح کے تانے دیتے ہیں، لیکن ہم جنس پرستی کے مخالفین یعنی مسلمانوں کو ہمیشہ حضرت لوط کا اسوہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کے تانوں سے گھبرا کر اس برائی کی مخالفت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، جب حضرت لوط کی قوم پر اس بدکاری کی وجہ سے عذاب آیا تو آج کی دنیا پر جبکہ وہ قوم لوط سے ایک قدم آگے نکل چکی ہے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ آج جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں وہ شاید اللہ کا عذاب ہی ہیں۔ نمبر 4، اہل ایمان کو ہمیشہ بدکاری اور برائی کے خلاف سینہ سپر رہنا چاہیے، چاہے اس برائی کو سپورٹ کرنے والوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، برائی کو مٹانے کے لیے کسی قوت و طاقت کا سہارا لینا یا اس کی تمنا کرنا برا نہیں بلکہ اچھا جذبہ ہے۔ حضرت لوط نے بھی تمنا کی کہ اگر ان کے پاس کوئی قوت ہوتی تو وہ زبردستی ان کو اس برائی سے روک دیتے۔ اس سے یہ بھی سبق ملا کہ اگر ہم کسی برائی کو روکنے پر قادر نہ ہو تو کم از کم یہ جذبہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر صلاحیت ہوتی تو اس برائی کا خاتمہ کر دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔